کیونکہ اس میں پہلوں کا بھی علم ہے، بعد والوں کا بھی علم ہے۔ اور پہلی ہر کتاب میں ایسے ہوتا ہے، پہلوں کا علم ہوتا ہے، بعد والے کا علم نہیں ہوتا، اسے کوئی خبر نہیں۔ لیکن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر تار اور خشک چیز کا تذکرہ کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن میں موجود ہے، ہماری عقل کمزور ہو جائے اس میں ہمارا قصور ہے، رب کے قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی تارکم فیکم ثقلین، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنو انہیں۔ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے قرآن کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا یہ گمراہی پہ چلا جائے گا۔ آئیے قرآن کریم کے اوراق کھول لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کیجئے، گویا جیسے جیسے تلاوت کرتے جا رہے ہیں جنت کا رستہ طے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہدایت والا قرآن ہے، یہ جنت کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ ایمان والو آؤ، آج تو ہم اور کسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں بڑی دولت ملتی ہے، جہاں سے ہمیں بڑے پیسے ملتے ہیں، لیکن جہاں سے جنت ملتی اس رستے پہ نہیں جاتے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کیجئے، انشاءاللہ جیسے ہمارے سانس ختم ہوں گے جنت کا دروازہ سامنے ہمیں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اسے تر و تازہ دو اونٹنیاں مل جائیں؟ اس دور میں اونٹنی بڑی قیمتی چیز تھی اور سواری تھی۔ یوں سمجھیے ہمیں کہا جائے بھئی کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ دو گاڑیاں مل جائیں، دو کاریں ملیں، بغیر ظلم کیے، بغیر کسی کا حق چھینے مل جائیں؟ ہر آدمی کہے گا جی ہمیں بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہر آدمی ہاتھ کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ قرآن کی دو آیتیں پڑھ لو، یہ تمہاری دو سواریوں سے بہتر ہے، تین آیتیں پڑھ لو یہ تین سواریوں سے بہتر ہے، چار آیتیں پڑھ لو یہ چار سواریوں سے بہتر ہے۔ گویا آج ہماری سواری یہ کار ہے اور قیامت کے دن سواری قرآن بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا ایمان والے قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، کیونکہ یہ تیری سواری بن رہی ہے، جیسے تو پڑھتا جائے گا تیری منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، دوسری میں محمد کی سنت میں ہے۔ کتاب اللہ ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک میں قرآن کا نور سجا دیجئے، دوسری میں سنت کا نور سجا دیجئے۔ اس قرآن و سنت کے نور سے منزلیں طے کرتے جائیں، اللہ مہربانی فرمائے گا، رب تعالی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن و سنت پہ چلتا ہے، جو قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آئیے ہمیں ہدایت چاہیے، یہ ہدایت رب تعالیٰ کی ابدی نعمتیں دیتی ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم پہ لطف و کرم ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے ہدایت حاصل کیجئے، قرآن پاک پر عمل کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں، کسی مسجد میں آ جائیں، یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو درس دیں، کوئی قرآن سنے دوسرا سنائے، قرآن کے معنی بتائے دوسرا سمجھے، سورہ فاتحہ کا مفہوم، کسی اور سورت کا مفہوم، کوئی ان کو قرآن پاک کی کسی آیت کا مفہوم بیان کرے دوسرا کرتا رہے۔ فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ رب العزت آسمان سے ان پہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔
سکینت کسی نے کہا سکون ہے، اطمینان ہے. اطمینان مل جائے تھوڑی بات ہے. تلاوت قرآن سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اگر ہمیں اطمینان و سکون مل جائے تھوڑی بات ہے. وہ سکون دولت سے نہیں ملتا، سکون پیسے سے نہیں ملتا، سکون کسی اور چیز سے نہیں ملتا. سکون ملتا ہے تو در محمد مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے. اور در محمد مصطفیٰ کی ہدایات سے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے سکون ملے گا، ذکر الہی کیجئے سکون ملے گا. فرمایا ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغاشیتہم الرحمت، اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم رحمت سے محروم ہیں، اسباب تو ہم مہیا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہیں، اس سے گالیاں دیتے ہیں، اس سے چغلی کرتے ہیں، اس سے طعنہ زنی کرتے ہیں، اس سے عیب نکالتے ہیں، دوسرے پہ آوازیں کستے ہیں. یہ زبان اس لیے نہیں ہے، زبان تلاوت قرآن کے لیے ہے، زبان ذکر الہی کے لیے ہے، زبان اچھے کاموں کے لیے ہے. آئیے اس زبان کو عادت بنا دیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، اللہ کی رحمت تم کے چھا جائے گی. وحفتہم الملائکہ، رحمت ہی نہیں چھائے گی، چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیں گے. اے پاک پروردگار، یہ وہ خوش قسمت آدمی ہیں جو تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. جو اللہ کے پاس ہے نا، رب ان سے ان کا ذکر کرتا ہے. ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے سناتے ہیں. یہ بھی درس ہے کہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پاک بتائی جا رہی ہے، آپ سنتے ہیں، میں سنا رہا ہوں. اس کے اور فائدوں میں سے ایک فائدہ، اللہ رب العزت جبریل سے کہتا ہے، جبریل دیکھو آج فلاں مسجد میں لوگ بیٹھے میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے قرآن کا درس لے رہے ہیں. میکائیل سے فرماتا ہے، ملک الموت سے فرماتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی نہیں، 1,24,000 نبی ہیں اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں. گویا کتنی پیاری محفل ہوگی جس محفل میں اللہ فرمائے گا، اے میرے محبوب دیکھ تو صحیح، تیرے امتی مجھے یاد کر رہے ہیں. اے نبی کے امتی آ جا، اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کر لے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر لے، بیوی بچوں کو بٹھا کے قرآن کی تلاوت کر لے. تجھے کون یاد کرے گا؟ رب یاد کرے گا، مصطفیٰ کی محفل میں تجھے یاد فرماتا جائے گا. حضرت اسید بن حضیر، یہ سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں مدینہ طیبہ کے. یہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، کھجوروں کا کھلیان تھا، اس میں وہ تلاوت کر رہے تھے. اچانک تلاوت کرتے کرتے ان کے گھوڑے نے اپنی ٹانگیں کھڑی کر دی اور گھومنے لگ گیا. ان کے قریب ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا. اب وہ تلاوت تو کر رہے تھے، انہوں نے تلاوت روک دی، گھوڑے نے ٹانگیں نیچے کر دی. پھر دوبارہ تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے ٹانگیں کھڑی کر دی. انہیں خدشہ ہو گیا کہیں میرے بیٹے کے گلے پر یا سینے پر یہ گھوڑا اپنے پاؤں نہ رکھ دے، زخمی نہ ہو جائے، بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تلاوت ختم کر دی. تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی کیا، پھر گھوڑا گھومنے لگ گیا. اب انہوں نے تلاوت ختم کر دی. اچانک ان کی نظر ایسے گئی تو دیکھا ایک سائبان ہے قندیلوں کا، نور کی قندیلیں اس سائبان کی طرح ایسے آسمان کی وسعتوں میں ایسے جاتے جاتے غائب ہو گئیں. صبح آئے